Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. During our previous conversation, we were talking about hearing impairment. And while in hearing impairment, we talked about the possible testing options that a person can have. And we talked about pure tone audiometry, we talked about the screening, we talked about play audiometry, we talked about the audiometer itself, and other tests that are involved for the evaluation of hearing skills. So while during this session, I'll be talking about assistive hearing devices. So as is obvious from the title itself, that an assistive hearing device will be a device that is going to assist hearing. اب یہ جو ہیئرنگ کی اسسٹنس ہے یہ ہیئرنگ ایڈ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. یہ ہیئرنگ کی جو اسسٹنس ہے یہ کوئی ویژول اسٹیمولس بھی ہو سکتا ہے, رائٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے, وائبریشن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی اینی تھنگ جو کہ آپ کی جو ہیئرنگ تھریش ہولڈز ہیں ان کو کمپنسیٹ کر پائے گی, کچھ نہ کچھ آپ کو ایک ایسا ایڈیشنل بینیفٹ دے گی جس سے آپ اسسٹ ہوں گے اپنی لسننگ کے لیے. سو ہمارا یہ آج کا ایجنڈا ہے, اینڈ وی اسٹارٹ ود اٹ. وی اسٹارٹ ود دا ریویو اینڈ there we are. So what is assistive technology then? So assistive technology is any device that aids in students meeting his or her IEP goals and that helps them participating in general education classroom to the best of his or her ability. سو ہم سب کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی ہیئرنگ ابیلٹیز جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں فرام پرسن ٹو پرسن. اور وین اٹ کمس ٹو اے کلاس روم میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی ایجوکیشن کے لیے کچھ پلانز بنائے جائیں گے, انڈیویجولائزڈ پلانز ہوتے ہیں, اور ان پلانز کو اچیو کرنے کے لیے ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ بچے کی ہیئرنگ کو کسی طور پہ اسسٹ کیا جائے تاکہ وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہوا اپنے آئی ای پی کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کر سکیں. سو آئی ای پی کے یہ آبجیکٹیوز اچیو کرنا جو ہے, چونکہ اس کی اکیڈیمک پرسوٹ کے اندر اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سو وی میک شیور دیٹ دا اسسٹو ٹیکنالوجی از یوٹیلائز پراپرلی. اب اس اسسٹو ٹیکنالوجی کو سپورٹ لینے کے بعد بچہ نہ صرف یہ کہ اپنی اکیڈیمکس کے اندر پرفارم کر سکتا ہے بلکہ اپنے سوشل اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کر سکتا ہے, اور بالکل اسی طریقے سے مختلف مٹیریلز جو ہیں جو کہ اس کی ایجوکیشن کے کام آتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ایکسیس کر پائے گا. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسسٹو ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے بچے کو جو کہ اسسٹ کرے گی ان ہز ہیئرنگ ابیلٹیز, اور ہیئرنگ ابیلٹیز میں اس طریقے سے انگیج کرے گی کہ وہ اپنے گیون مٹیریل کا زیادہ اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکے گا اور اپنے جو پاسبل پوٹینشیلز ہیں ان کو اچیو کرنے کے قابل ہو جائے گا. ریممبر وی ٹاکڈ اباؤٹ ماڈیفیکیشن, ہم نے ماڈیفیکیشن کا اکاموڈیشن کا ذکر کیا تھا. تو بعض اوقات ہمیں یہ اسسٹو ٹیکنالوجیز یوٹیلائز کرنی پڑتی ہیں جسٹ فار دا سیک کہ جو ماڈیفیکیشنز ہم کرنے جا رہے ہیں اس بچے کے لیے اور جو اکاموڈیشن ہم نے اس کے انسٹرکشن اور ایویلویشن کے اندر کی ہیں ان کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بینیفٹ کر سکے. سو اسسٹو ٹیکنالوجیز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے وین ایور اٹ کمس ٹو ریہیبلیٹیشن. آئیڈیا کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اٹ واز انڈیویجولائزڈ انڈیویجول ود ڈسیبلٹی ایجوکیشن ایکٹ, اور اس کے this is a document that talks about the accommodation and modification. So a modification was when you make changes and when you modify the content to make it easier. آپ اپنے کانٹینٹ کو بدلاتے نہیں ہیں بلکہ اس کانٹینٹ کو ایزی کرنے کے لیے آپ اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں, جبکہ اکاموڈیشنز ایسی چیزیں ہیں کہ what you will do is کہ اپنے کانٹینٹ کو ایکسیسیبل کرنے کے لیے بچے کو آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں. You might give the child some extra time. اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے کوئی آپ ایکسٹرا قسم کی کوئی ٹولز دے دیں, لائک اس کی پینسل ڈفرینٹ ہو, اس کا پیپر سائز ڈفرینٹ ہو, اس کا فونٹ سائز بڑا ہو, تو یو ٹرین ٹو اکاموڈیٹ. تو اکاموڈیشن اور ماڈیفیکیشن یہ آئیڈیا کی ایک ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز ہیں جو کہ اسپیشل ایجوکیشن میں لازمی ہمیں اچیو کرنے ہوتے ہیں. سو when it comes to assistive technology تو we have to realize کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ assistive technology کی صورت میں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. کچھ کا ہم ذکر کر لیتے ہیں, سرٹنلی ہم سبھی کو تو نہیں ٹچ اپون کر سکیں گے. few are that hearing aids and cochlear implants.
سو آپ سبھی کو پتا ہوگا ہیئرنگ ایڈس کے بارے میں. اینی وے وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئرنگ ایڈس ٹوڈے. وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کوکلیئر امپلانٹس. واٹ از اٹ؟ بوتھ آر ایمپلیفیکیشن ڈیوائسز. ایک ذرا ہائر ٹیکنالوجی ہے, ایک ذرا اس سے کم ٹیکنالوجی. دین وی ہیو گاٹ ایف ایم یونٹس. ایف ایم یونٹ اسٹینڈس فار فریکوینسی ماڈولیٹڈ یونٹس. ایسے یونٹس ہیں جو کہ فریکوینسی کو اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص فریکوینسی ہے جو کہ اس کو ایک سینڈر اور ریسیور کیچ کر سکے گا, اور باقی وہ کسی اور چیز کے ساتھ انگیج نہیں کرتی, خراب نہیں ہوتی, اور ایک ہی فریکوینسی ٹریول کر کے لسنر تک پہنچ جاتی ہے. دین وی ہیو گاٹ مائکرو لنکس. دیز آر سرٹن آپشنز اویلیبل جس کی مدد سے ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. Then of course we have CART, that is communication access real time translation. As I speak, جب میں بات کرتا ہوں تو اگر میرا جو بولے ہوئے الفاظ ہیں وہ اسی وقت ٹرانسکرائب ہو جائیں اسکرین کے اوپر, تو دس از واٹ از کارٹ ایکچولی. تو کارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم بات آپ سے کر رہے ہیں جس کو کہ آڈیٹری اور وربل سٹومولس ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا ریٹن سٹومولس کے اندر. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ تھا, بیکاز سنس ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ تو نہیں سیکھ پاتا تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ تھرو ورڈز جو ہے اور پرنٹڈ ٹیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دین وی ہیو گاٹ آئی کمیونیکیشن. اب آئی کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ از اے سافٹ ویئر پروگرام اینڈ ٹول دیٹ پرووائڈز این انٹریکٹیو کمیونیکیشن سولوشن. تو اگین یہاں پر ہمارے پاس ایک انٹریکٹیو قسم کی سولوشن اویلیبل ہے جس میں ایک انسان جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے تھرو دا ہیلپ آف اے کمپیوٹر. اور اس کے اندر جو خصوصاً وہ لوگ جو کہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں یا کوئی اور ان کو کمیونیکیشن چیلنجز ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یاد کرانے کا مقصد ہے کہ ٹیکنالوجی ڈیورنگ دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو اتنی زیادہ ایمرج ہوئی ہے کہ جن چیزوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں تو یہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں. اور آبسلیٹ ہونے کے باوجود آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل جس سے آپ ٹیکسٹ کرتے ہیں یہ پرائمریلی آپ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. یہ بیسیکلی ایک شارٹ ورژن ہے میسج کا جو کہ پرائمریلی ڈیف لوگوں کے لیے جو تھا وہ بنایا گیا تھا. یہ لینگویج ڈیفیشینٹ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اس طریقہ کار کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایکسپریس کر سکیں فرام ون پلیس ٹو اندر. بالکل اسی طریقے سے یہ دیکھیے یہ ٹی ٹی وائی ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہے جو میں آپ سے ابھی شیئر کر رہا تھا. TTY is a special device that lets people who are deaf, hard of hearing or having speech problems, they can communicate and by allowing them to type or text message. اب ذرا غور کیجئے, یہ وہی والا موبائل آپ کو نظر آ رہا ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہماری مارکیٹ میں بھی رہا ہے, نوکیا موبائل نظر آ رہا ہے آپ کو. دین سرٹنلی یو کین سی اے ٹائپ رائٹر نیکسٹ ٹو اٹ, ایک کی بورڈ ہے, اور کی بورڈ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو وہاں پر ایک ایسا یونٹ ہے جس کے اوپر ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. سو یہ میسج what does that mean? That means کہ whenever the person has to talk, he might not need to talk, he has to type it in, اور وہ ٹائپ کرے گا. وہ اپنے اس نوکیا کے موبائل سے بھی کر سکتا تھا اس کو ٹیکسٹ, لیکن it was more convenient کہ وہ اس کی بورڈ کا استعمال کرے. اور آج کل کے جو موبائلس ہیں اور یہ جو ہمارے ہینڈ ہیلڈ موبائلز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ ایکچولی بہت ہی ایک ایڈوانس فارم ہے اس چیز کی. سو اس کے اندر نہ صرف یہ وی ڈونٹ نیڈ سیپریٹ کی بورڈ فار دیٹ, ہمیں ایک ہی اسکرین کے اوپر کی بورڈ بھی نظر آتے ہیں, ہمیں اپنا میسج بھی نظر آتا ہے. سو یہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ٹیکنالوجی کے اندر, تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دس واز پرائمریلی میڈ کہ جو لوگ کمیونیکیشن کے چیلنجز کے ساتھ نبرد آزما ہیں دے کین ہیو سم سولوشن. اور اس طریقے سے ان کو سولوشن اویلیبل ہوتی تھی کہ دے کوڈ ہیو ٹیکسٹڈ اٹ, اور اس بالکل اسی طریقے سے جو دوسرے بندے کا میسج آتا تھا وہ یہاں پر اس کو اسکرین پر ڈسپلے ہو جاتا تھا. سو ان آئدر کیس کمیونیکیشن ہی پرپز تھا اور کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو گئی. تو اب یہاں بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ چلڈرن وتھ اسپیچ ڈس آرڈرز وہ خالی ہیئرنگ والے تو نہیں ہوتے نا, یا بچوں کو اور آرٹیکولیشن کے ایررز ہو سکتے ہیں, بچے کو ڈسلیکسیا ہو سکتا ہے, بچے کو the child can have any sort of communication challenge. تو رائٹنگ از ون گڈ آپشن, جیسے کہ ہم نے افیزیا کے کیس میں دیکھا تھا. افیزیا کے کیس میں ایک انڈیویجول جو تھا جب اس کی بروکاز ایریا ڈیمیج ہو جاتا تھا تو وہ اب بات تو نہیں کر پاتا تھا, بٹ ہی کوڈ ہیو یوٹیلائز دس ٹیکنالوجی ٹو رائٹ ڈاؤن واٹ ہی وانٹیڈ ٹو سے.
تو وہ اپنے میسیجز کو انکوڈ کر سکتا تھا اور انکوڈ کر کے ٹائپنگ کی صورت میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا تھا. سو دیز آر سرٹن آپشنز اویلیبل. دین آف کورس ہیئرنگ ایڈ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیوائس ہے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ہیئرنگ کو ایڈ کرے گی. اب ہیئرنگ کو ایڈ کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انہینس کرتی ہے، بیسیکلی ساؤنڈ کو انہینس کرتی ہے. کچھ اس کے پارٹس ہیں جن کا میں مختصراً ٹچ اپون کرنا چاہوں گا. فار ایگزامپل ہیئرنگ ایڈ کا پرائمری کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ساؤنڈ کو کیچ کرتی ہے تھرو دا ہیلپ آف اے مائکرو فون، اور وہ مائکرو فون سے ہوتی ہوئی آواز الیکٹریکل کرنٹ کی صورت میں ایمپلیفائر کے پاس جاتی ہے، اور ایمپلیفائر اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے، اور ایمپلیفائی کرنے کے بعد وہ ریسیور کو بھیج دیتا ہے جہاں پر کہ آواز جو ہے وہ دوبارہ وائس ساؤنڈ انرجی کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا کچھ ایسا ہوا، اس کا جو لے آؤٹ یہ ہوا کہ باہر سے ساؤنڈ ویوز ٹریول کر کے مائکرو فون کے اندر آئیں. مائکرو فون کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ساؤنڈ انرجی کو الیکٹریکل کرنٹ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیتا ہے. تو ہوا یہ کہ جو ساؤنڈ انرجی باہر سے آ رہی تھی وہ کنورٹ ہوگی الیکٹرانز کی صورت میں. یہ الیکٹرانز چلے جاتے ہیں ایمپلیفائر کے پاس، اور ایمپلیفائر کا کام ہی ایمپلیفیکیشن ہے. وہ الیکٹرانز کو اور اس الیکٹرک چارج کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے، اور جب وہ ایمپلیفیکیشن ہو جاتی ہے تو وہ ایمپلیفیکیشن چلی جاتی ہے ریسیور کے پاس. ریسیور بالکل مائکرو فون سے الٹا کام کرتا ہے، اور یہاں پر وہ کیا کرتا ہے کہ جو الیکٹریکل انرجی آ رہی تھی اس کو واپس ساؤنڈ انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انرجی کی اپنی فارمز جو ہے وہ بدلاتی گئی. ساؤنڈ انرجی سے الیکٹریکل بنی، الیکٹریکل سے واپس ساؤنڈ بن گئی. لہٰذا اس تمام کے دوران ہوا یہ کہ وہ ایمپلیفائر میں سے گزری، اور ایمپلیفائر نے اس کو ایمپلیفائی کر دیا، والیوم اس کا لاؤڈ ہو گیا. تو یہ سمپل انداز میں ہیئرنگ ایڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بریفنگ تھی. تو یہ اس کے مختلف پارٹس ہیں. سو ان اے ہیئرنگ ایڈ یو ول سرٹنلی فائنڈ این ایمپلیفائر، اے بیٹری. اب بیٹری کیا چیز ہے؟ بیٹری از دا سورس، پاور سورس. کسی بھی چیز کو رن کرنے کے لیے پاور چاہیے، تو ہیئرنگ ایڈ کے لیے وہ سورس جو ہے وہ بیٹری ہے. اس کے جو بیٹریز ہیں وہ اتنا انرجی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایمپلیفائر اپنا کام کر سکتا ہے، مائکرو فون اپنا کام کر سکتا ہے، جو ریسیور ہے وہ اپنا کام کر سکتا ہے. اچھا، باقی ساری چیزیں تو الیکٹرانک ہوگی، لیکن اس کے اندر ذرا غور کریں تو ایک اور چیز لکھی ہوئی ہے، دیٹ از کالڈ ایئر مولڈ. نا واٹ از ایئر مولڈ؟ ایئر مولڈ ایک ایسا اسپیشلائزڈ مٹیریل ہے جو کہ کان، دا ایئر اٹ سیلف اور ریسیور کے درمیان ایک کنیکشن پیدا کرتا ہے. یعنی ریسیور کے بعد لگے گا ایئر مولڈ، اور ایئر مولڈ لگے گا آپ کے ایئر کے اندر. سو اٹس این امپریشن آف دا ایئر اٹ سیلف. اور جو کون کا ہے اس کا ایک امپریشن ہے. یہ ویری کرے گا فرام پرسن ٹو پرسن، کیونکہ ہم سبھی کے ایئر کا شیپ اور سائز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لہٰذا ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ایئر مولڈ ہوا کرتا ہے. سو ایئر مولڈ جو ہے وہ بیسیکلی ایک کنیکٹر سمجھ لیجئے جو کہ ریسیور کو ٹچ انٹیکٹ کرتا ہے ود دا ایئر، اور جو ایمپلیفیکیشن ہیئرنگ ایڈ نے کی تھی اب اس کو یہ ٹرانسمٹ کرتا ہے ان دا آڈیٹری کنال. سو اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. بالکل اسی طریقے سے دین ہیئرنگ ایڈ کے اوپر کچھ والیومز کی آپشنز ہوتی ہیں، کتنا والیوم آپ کو چاہیے. اب یہ والیوم سے مراد ڈیسیبلز، یس دیر از اے انکریز ان ڈیسیبلز آپ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. Now there are lots of hearing aids available in the market. کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کو مینولی یہ والیوم کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کچھ آج کل جو چل رہے ہیں وہ ڈیجیٹلائزڈ ہیئرنگ ایڈس ہیں، ان کے اندر آپ کو پروگرام کرنا پڑتا ہے ٹو دا نیڈ آف دا پیشنٹ. تو پیشنٹ کی ضرورت کے مطابق اس کو ایمپلیفائی کر دیا جاتا ہے، اس کے والیومس کو ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ انڈیویجول جو ہے اس کو مینولی اس چیز کے لیے بادر نہیں کرنا پڑتا. آپ بالکل اسی طریقے سے دیکھیں ہیئرنگ ایڈس کی مختلف ٹائپس، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا. کچھ ایسے ہیئرنگ ایڈز ہیں which are a bit taller، جیسا کہ آپ کو یہ بڑے والے نظر آ رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ اتنے چھوٹے ہو گئے کہ وہ کان کے اندر چلے گئے، ان دا ایئر. سو دس از دا ان دا ایئر، ان دا ایئر ITE. بالکل اسی طریقے ان دا کنال، دس از ان دا ایئر. یہ سارے ان دا ایئر والے ہیئرنگ ایڈز ہیں. اب یہ والا جو ہیئرنگ ایڈ ہے دس از کالڈ BTE، بیہائنڈ دا ایئر. سو یہ آپ کا جو اوریکل ہے اس کی بیک سائڈ پہ یہ چیز اٹیچ ہو جاتی ہے. اس جگہ پر اس ٹیوب کے ساتھ آ کے اٹیچ ہوگی ایک اور ٹیوب، اور اس ٹیوب کے ساتھ آگے اٹیچ ہوگا آپ کا جو ایئر کا امپریشن ہے، جس کو کہ ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا تھا دیٹ واز ایئر مولڈ. اور ایئر مولڈ جب اٹیچ ہو جائے گا تو اب یہ ہیئرنگ ایڈ جو بھی
ساؤنڈ ایمپلیفائی کرے گا، وہ یہاں سے ہوتی ہوئی ایئر مولڈ میں آئے گی اور پھر آپ کے کان میں چلی جائے گی. سو دس بٹن اٹ سیلف وچ یو کین سی ہیئر، دس یو کین سی اٹ ہیئر، یہ سارے کے سارے والیوم کنٹرولز ہیں. سو آپ اپنے والیوم کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اب یہاں پر ان کے سائزز کے مطابق، ناؤ لک ایٹ دا سائزز، ناؤ دس از ٹو اسمال، اور یہ بالکل ان دا کنال چلا جاتا ہے اور باہر سے آلموسٹ نظر نہ آنے جیسا ہے. باہر سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بچے نے ہیئرنگ ایڈ لگایا ہے یا نہیں. لیکن ایز یو موو ٹورڈز دا لیفٹ یو ول فائنڈ کہ یہ بڑھتے چلا جا رہا ہے اس کا سائز. اب یہاں پر ایک اور بھی ہونا چاہیے تھا جس کو کہ آپ باڈی وارن کہتے ہیں نا. باڈی وارن از اے ہیئرنگ ایڈ دیٹ از اٹیچ ود دا باڈی. باڈی مینس یہ بڑا پرانا سا ایک ماڈل تھا جس کے اندر کے ایک انڈیویجول جو ہے وہ گلے میں اس کو لٹکا کے رکھتا تھا ہیئرنگ ایڈ، اور گلے سے جو ہیئرنگ ایڈ میں سے 2 وائرز نکلتی تھی جو کہ بچے کے رسپیکٹیولی رائٹ اور لیفٹ ایئر کے اندر چلی جاتی تھی. اب یہ ہیئرنگ ایڈ ویسے تو آپ کی باڈی کے ساتھ لٹک رہا ہے، لیکن اس کی جو بھی ایمپلیفیکیشن یا آؤٹ پٹ تھی وہ تاروں کے ذریعے آپ کے کان تک پہنچتی تھی، تو اس میں ڈسٹارشن بہت ہوتی تھی. اس میں تار جو ہے بعض اوقات بریک اپ ہو جاتی تھی، اس کا ڈسٹنس کافی زیادہ تھا جس میں کہ کرنٹ نے ٹریول کرنا تھا. لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گریجولی جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہوتی چلی گئی ٹیکنالوجی. اس کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ سیٹ بیک تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ ویزیبل تھا. بڑا ہی ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہوتی تھی کہ ایک انڈیویجول نے اپنے گلے میں ایک مشین پہنی ہوئی ہے، اور اس کا ایک امپریشن جو تھا بچے کے اوپر وہ نیگیٹیولی کاسٹ کرتا تھا. لہٰذا ہوا یہ کہ گریجولی کاسمیٹک ریزنز کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی امپرومنٹ کی وجہ سے اس کو کان کے پیچھے لے آئے. یعنی کہ اف یو آر ٹاکنگ ٹو سم ون فرام دا فرنٹ یو مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو سی دا ہیئرنگ ایڈ. ہیئرنگ ایڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ہاں اس کا کان کے اندر جو مولڈ ہے وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن ہیئرنگ ایڈ اس کے کان کے اوریکل جو ہے اس کے پیچھے ہے. لہٰذا کاسمیٹک افیکٹ بھی آ گیا. اور اگین کانوں کے اوپر اگر کسی اچھے ہیئر اسٹائل کو آپٹ کر لیا جائے تو ایون آپ کا مولڈ بھی جو ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے، اور وہ جو ایک کاسمیٹک افیکٹ جو ہے وہ ہم اس کو ریٹین کر پاتے ہیں انسان کا، اور ایک آرٹیفیشل آبجیکٹ جو اس کے ساتھ ہینگنگ نظر نہیں آتا. لہٰذا گریجولی جیسے جیسے ٹیکنالوجی از گروئنگ، تو ٹیکنالوجی تو کوالٹی کو بھی امپروو کرتی ہے، کاسمیٹکس کو بھی امپروو کرتی ہے، اور ایکسیپٹنس ٹو دا انڈیویجول کو بھی مد نظر رکھتی ہے. اب تو آپ کے پاس ہیئرنگ ایڈز بڑے کلرفل ہیئرنگ ایڈز آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ اپنے سوٹ کے ساتھ میچنگ کا ہیئرنگ ایڈ کا جو آؤٹر کور لگا لیں، سو دیٹ ول سوٹ. جیسے کہ آج کل ماسکس ہیں، ہم ماسک آج کل اپنے کپڑوں کے ساتھ میچ کر کے پہنے. سیم از دا کیس ود دا ہیئرنگ ایڈ. تو ہیئرنگ ایڈ ملٹی کلرز بھی اویلیبل ہیں، مختلف سائزز میں اویلیبل ہیں، مختلف پاورز کے ساتھ ہی اویلیبل ہیں. جیسے کہ اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں، یہ وہی والی چیز جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ناؤ دس از بیہائنڈ دا ایئر، یہ آپ کا اوریکل کے پیچھے والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پر کچھ آپشنز آپ کو نظر آتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دس از دا والیوم، یہ والی چیز جو ہے وہ والیوم ہے. اور یہاں پر اگر آپ غور کریں تو ایک اور نوب ہے جو کہ جس کے اوپر لکھا ہوا OTN-M. سو O اسٹینڈس فار آف، M اسٹینڈس فار مائکرو فون، اینڈ T اسٹینڈس فار ٹیلی کوئل. تو یہ 3 آپشنز اس ہیئرنگ ایڈ کے اوپر آپ کو اویلیبل ہیں، O فار آف، T فار ٹیلی کوئل اینڈ M فار مائکرو فون. سو مائکرو فون جب آپ نے نارمل بیٹھ کے کسی سے بات کرنی ہے تو یو کیپ اٹ آن مائکرو فون، اور اگر آپ نے ٹیلی فون پہ بات کرنی ہے تو اس کو ٹی پہ کر دیا جاتا ہے، سوئچ کا جو ٹیلی کوئل بن جاتا ہے. یہ اس کا آن آف سوئچ ہے. سو وٹ آئی مین ٹو سے، اور یہ اس کے اندر اگر آپ یہ والی جگہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بیٹری کمپارٹمنٹ ہے. سیم از دا کیس ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس کا بیٹری کمپوننٹ ہے، اور بالکل اس یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا بیٹری کمپوننٹ ہے. دین آف کورس یو ہیو گاٹ اے چوائس ان دا والیوم ایکسیکٹرا، آپ ان چیزوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ذرا غور سے دیکھیں کہ جو جیسے جیسے سائز میں یہ ناؤ دس از دا اسمالسٹ ون ان دا کینال اینڈ دس ون از ان دا ایئر ایڈس. سو یہ دونوں سائز میں چھوٹے ہو گئے، اور یہ بیہائنڈ دا اوریکل تھا، جبکہ یہ آپ کے کونکا کے اندر اور یہ والا آپ کے کنال کے اندر جو ہے وہ جا کر فٹ ہو جاتا ہے. موونگ اہیڈ، سو واٹ از کوکلیئر امپلانٹ دین؟ سو کوکلیئر امپلانٹ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ whenever there is a damage in the cochlea ہمیں بعض اوقات جو ہے وہ کوکلیئر امپلانٹ کرنا پڑتا ہے. سو اٹس این امپلانٹ آف اے کوکلیا، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ آرٹیفیشیل کوکلیا جو ہے وہ آپ اس شخص کے اندر انسرٹ کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں اس کے اندر کوکلیا کو.
So cochlear implants are surgically implanted electronical devices. These are the devices which are actually fitted through surgeries, یعنی کہ آپ کو اسکل کو اوپن کر کے اور اس کے اندر ایک امپلانٹیشن جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اور اٹ پرووائڈز اے ساؤنڈ ٹو اے پرسن ود ہیئرنگ لاس، اور اگین آف کورس آپ کو پتہ ہے ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو اس کا بھی ویسا ہی کام ہے جیسا کہ ہیئرنگ ایڈ کا کام تھا. تو دس از مور آف این امپرووڈ ورژن آف اے ہیئرنگ ایڈ. اور یہاں پر اس کی نہ صرف یہ کہ کوالٹی، اس کی افیکٹونیس، اس کا جو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بڑی ریفائنڈ ہے، اور یہ کوکلیا جو ڈیمیج کوکلیا ہے اس کو بائی پاس کر کے انسان کو اس کی نروز کو اسٹیمولیٹ کرے گی، اور نروز سے آپ کو ساؤنڈ امپریشن جو ہے وہ کریٹ ہوگا. لہٰذا اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کوکلیئر امپلانٹ بذات خود از این ایڈوانس کائنڈ آف ہیئرنگ ایڈ، ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کے دو کمپوننٹس ہیں، دو پارٹس ہیں. کچھ پارٹ ایسا ہے جو کہ سرجیکلی آپ نے کان کے اندر لگا دینا ہے، کان کے اندر آپ نے انسرٹ کر دینا ہے، اور اس کا ایک باہر والا پارٹ ہے جو کہ آؤٹر سائڈ آف دا ایئر. نا دس از اے میگنیٹ، یہ میگنیٹ ہے، اینڈ دس از وٹ دیز آر دا الیکٹروڈ جو کہ آپ اس کے کوکلیا کے اندر ڈالیں گے، اینڈ دین دس پارٹ، دس colored part, this stays out of the ear، اور یہ کان کے باہر سائڈ پہ ہوگا. تو آپ ذرا غور کیجئے تو you will realize کہ this is more or less the same kind of a technology، لیکن یہ ایڈوانسڈ اس لیے ہے کہ بیکاز آپ نے کوکلیا جو ہے اس کے اندر انسرٹ کر دیا. Now this is something that goes within the head، اور اس کو سرجیکلی انسٹال کرنا پڑے گا. اور یہ والی جو چیز ہے this is a magnet again، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور the person will have better functioning of hearing then. So جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ اس کے انٹرنل ایکسٹرنل پارٹس ہیں، اور کچھ ایسے پارٹس ہیں جو کہ سرجیکلی، انٹرنل پارٹس کو سرجیکلی اندر اسکل کے ڈال دیں گے، اور ایکسٹرنل پارٹ اسٹیز آؤٹ. اگین اس کے اندر بھی ایک الیکٹروڈ رے ہے، ایک ریسیور ہے، اور ایک میگنیٹ ہے. یہ دیکھیں ایک الیکٹروڈ رے ہے اس کے اندر، اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ریسیور ہے اور ایک میگنیٹ ہے. Now this is the magnet جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا. And as we move, the external component is made up of a transmitter, coil and a microphone. جبکہ جو باہر والی چیزیں ہیں اس کے اندر کیا کیا ہے کہ ایک مائکروفون ہے جو کہ ساؤنڈ کو کیچ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اسپیچ پروسیسر ہے، اور ایک ٹرانسمیٹر ہے جس کے اندر کے ٹرانسمیشن ہوتی ہے. So all in all, I mean to say is the cochlear implant is again a device which can come handy when it comes to hearing impaired students. They can actually develop better hearing skills if they are using a device like this. آپ کو جب بتایا گیا تھا کہ کنڈکٹیو ہو، سینسی نیورل ہو، یا مکسڈ ہیئرنگ لاس ہو، تینوں کیسز کے اندر اسپیچ تو افیکٹ ہوتی ہے. اور اسپیچ سب سے زیادہ، اسپیچ اینڈ لینگویج جب افیکٹ ہوتی ہے اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو انر ایئر کے ایشوز ہوں، جیسے کہ آپ کو ہم نے کہا کہ سینسی نیورل ہیئرنگ لاسز ہیں، تو اس صورتحال کے اندر آپ کا کوکلیا جو ہے وہ ڈیمیج ہے. اور اگر کوکلیا ڈیمیج ہو تو اس کے لیے دا بیسٹ پاسبل آپشن از کوکلیئر امپلانٹس. اور موسٹ آف دا کیسز کے اندر جو نرو ہے وہ انٹیکٹ ہوتی ہے، برین کا جو آڈیٹری ایریا وہ بھی انٹیکٹ ہوتا ہے. the problem is only in the cochlear itself. لہٰذا ہم ایک آرٹیفیشل کوکلیا جو ہے، اب آرٹیفیشل کوکلیا میں ہے کیا چیز؟ الیکٹروڈز ہیں. جیسے کہ وہاں پر انر ایئر کے اندر ہیئر سیلز تھے جو کہ الیکٹروڈز کا کام کرتے تھے، اور اب وہ کام نہیں کر رہے فار سم ریزن، جیسے کہ مینیس ڈیزیز میں ہم نے پڑھا تھا، جیسے کہ کنجنٹل کیسز کے اندر ہم نے پڑھا. تو ہم ایک آرٹیفیشل الیکٹروڈز اس کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں، اور یہ الیکٹروڈز ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہیئر سیلز جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے اسٹیمولس کریٹ کرتے ہیں اور امپلسز کریٹ کرتے ہیں، اور وہ امپلسز جو ہیں وہ ٹریول کرتی کرتی when they reach the brain تو impression of the sound is received. So I was talking about cochlear implants. Then let's talk about FM units. FM unit بھی ایک آپشن ہے ہمارے پاس. FM unit کیا چیز ہے؟ It's a frequency modulated unit. فریکوینسی ماڈولیٹڈ سے مراد کہ اس کے اندر فریکوینسی جو ہے وہ اسپیسیفائی کی جاتی ہے، ایک خاص فریکوینسی پر ایک شخص دوسرے شخص سے بات کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ جب آپ اپنے ریڈیو پہ ایف ایم کا چینل لگاتے ہیں، کبھی آپ 100 لگاتے ہیں، کبھی آپ 101 لگاتے ہیں، کبھی 102 103، علیحدہ علیحدہ آپ کو چینلز کا پتہ ہے. سو آپ کا ریڈیو ایف ایم 100 صرف اسی وقت کیچ کرے گا جب آپ کی فریکوینسی بھی 100 ہوگی
اور جو ادھر سے چینل اس کو ریلیز کر رہا ہے وہ بھی 100 فریکوینسی پر آپ سے مخاطب ہوگا. سو تبھی آپ کا ریڈیو اس کو کیچ کرے گا. اگر آپ نے 101 سننا ہے تو آپ کو اپنی فریکوینسی چینج کرنی پڑے گی. سو اب آپ نے دیکھا کہ ایک خاص فریکوینسی تھی اور ایک خاص ریسیور جو تھا اسی کا ریسیور کورسپونڈنگ اس کو ریسیو کرتا تھا. سبھی ریڈیو اس کو کیچ نہیں کر رہے ہوں گے, اس کو تو وہی کیچ کرے گا جو کہ ٹیون اپ ہوگا اس خاص فریکوینسی کے لیے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دس از پاسبل, اٹ از پاسبل کہ جو فریکوینسی ہے اس کو ایسے ڈیزائن کر دیا جائے, انگیج کر دیا جائے کہ دا پرسن کین ایکچولی گیٹ دیٹ پرٹیکولر فریکوینسی. یہ بڑا ایک اچھا یونٹ ہے جس کے اندر ایک ٹرانسمیٹر ہے, ایک ریسیور ہے اور ایک نیٹ لوپ ہے. تو ایک سینڈر ہے, ٹیچر نے بھی پہنا ہوا ہے ایک یونٹ, اور ایک یونٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے پہنا ہوا ہے. جیسے کہ اگر آپ اس تصویر پہ غور کریں, تو آپ ریئلائز کریں گے کہ وی ہیو گاٹ اے سینڈر اینڈ اے ریسیور, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو چیز نظر آ رہی ہے دس از دا ہیڈ فون. سو آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ان سم ٹائم. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئیے, لیکن اینی ویز اف یو ہیو اے کوشچن پلیز